آسانی ہوگی۔ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ یہ آپ کے سامنے نماز کی 6 شرائط لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی ہے طہارت، میرے ساتھ مل کر کہیے، سب سے پہلی کیا ہے؟ طہارت۔ دوسری ہے ستر عورت، دوسری کیا ہے؟ ستر عورت۔ تیسری ہے استقبال قبلہ، تیسری کیا ہے؟ استقبال قبلہ۔ چوتھی شرط ہے وقت، چوتھی شرط کیا ہے؟ وقت۔ پانچویں شرط ہے نیت، کیا ہے پانچویں شرط؟ نیت۔ اور چھٹی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ ہم سب سے پہلے اس کو جس کو کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ توڑتے توڑتے ساری چیزوں کو سمجھیں گے آسانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سب سے پہلی شرط ہے ہمارے پاس طہارت۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں۔ ظاہری طہارت اور باطنی طہارت، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹر پیورٹی اور انر پیورٹی۔ طہارت کہتے ہیں پیورٹی کو انگلش میں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری طہارت ہے اور ایک باطنی طہارت ہے۔ باطنی طہارت پہ ہم آتے ہیں سب سے پہلے۔ باطنی طہارت کی پھر 2 قسمیں ہیں، حدث اکبر، دوسری قسم ہے حدث اصغر۔ اب پہلے سمجھیے گا، اس ٹری کو سمجھیے گا، اس سارے سلسلے کو سمجھیے گا۔ طہارت ضروری ہے، طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہری طہارت ہے، باطنی طہارت ہے۔ ظاہری طہارت پہ میں بعد میں آتا ہوں، پہلے باطنی طہارت سمجھیے۔ باطن آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اندر کو کہتے ہیں۔ اب جب بھی باطنی طہارت کی بات ہوتی ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نیت کا صاف ہونا، دماغ کا صاف ہونا، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے، بالکل بھی مراد نہیں ہے۔ جب ہم ان کنڈیشنز کی بات کر رہے ہیں تو ہم صرف شرعی مسائل کی بات کر رہے ہیں۔ نیت تو ویسے بھی ساری زندگی صاف ہونی چاہیے، نماز کے علاوہ کیا نیت خراب کر سکتے ہیں؟ نماز کے علاوہ بھی نیت صاف ہونی چاہیے، من نماز کے علاوہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ تو یہ جو باطنی طہارت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا من صاف ہو، آپ کی نیت صاف ہو، نہیں۔ باطنی طہارت کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی ناپاکی ظاہری طور پر نہ بھی لگی ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ کون سی 2 قسمیں ہیں؟ وہ ہے حدث اکبر، دوسری ہے حدث اصغر۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا وضو نہ ہو، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے اوپر غسل فرض ہو، آپ غسل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ تو انسان کی 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں، 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر انسان کے اوپر غسل فرض ہے تو اسے کہا جاتا ہے حدث اکبر، اور اگر انسان کے اوپر وضو فرض ہے تو اسے کہا جاتا ہے حدث اصغر۔ یعنی انسان جب نماز پڑھنے کے لیے شروع ہونا چاہتا ہے، نماز شروع کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر غسل بھی فرض نہ ہو اور اس کے اوپر وضو بھی فرض نہ ہو۔ جیسے ابھی الحمدللہ آپ سب کا وضو ہوگا، تو اگر آپ کا وضو ہے تو آپ نماز شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر موجود ہو اور آپ میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وضو ٹوٹ جانے کے بعد اب اسے واپس جا کر وضو کرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کر وہ نماز ادا کرے گا۔ ایسا ہی جہاں تک رہی غسل کی بات، تو غسل فرض ہونے کے معاملات میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں حدث اصغر۔ حدث اصغر کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کر لیں؟ وضو۔ حدث اکبر کا مطلب ہے ہم کر لیں غسل۔ کلیئر ہے یہاں تک سب کو؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ وضو، حدث اصغر، یعنی انسان حدث اصغر والی کنڈیشن میں نہ ہو، یعنی بے وضو نہ ہو۔ اگر انسان بے وضو ہوگا تو وہ نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب انسان کو وضو کرنا ہے۔ دیکھیں، وضو میں رہنا یہ بڑی افضلیت کی بات ہے، وضو میں رہنا یہ بڑی افضلیت کی بات ہے، لیکن بیسیکلی وضو ایک نائب عبادت ہے، اصل عبادت ہے۔ اصل عبادت ہے نماز۔ اصل عبادت کیا ہے؟ نماز۔ اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو قرآن کو چھونا ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔
اگر آپ کو طواف کرنا ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا. اگر آپ کو نماز نہیں پڑھنی تو آپ پر وضو کرنا بھی فرض واجب نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، جیسے ابھی آپ نے ظہر کی نماز ادا کر لی ہے، ابھی آپ کو کوئی فرض نماز مزید ادا نہیں کرنی. اگر ابھی آپ کا وضو ٹوٹ بھی جائے تو آپ کو مزید وضو کرنا آپ پر لازم نہیں ہے، جب تک کہ آپ دوسری کوئی نماز پڑھنا نہ چاہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وضو بیسیکلی ایک نائب عبادت ہے ایک اصل عبادت کی. اور اصل عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، طواف کرنا، یہ جو بھی جن چیزوں کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے وہ ادا کرنا. تو وضو ایک نائب عبادت ہے. اب وضو پر ہم آتے ہیں. وضو کے 4 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ 4. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4. زور سے کہیے، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4. وضو کے 4 فرائض میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے. سب سے پہلا ہے چہرہ دھونا. سب سے پہلا کیا فرض ہے؟ چہرہ دھونا. دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. چوتھا فرض کیا ہے؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. وضو کے 4 فرض آپ کے سامنے لکھے ہیں. سب سے پہلا ہے چہرہ دھونا. چہرہ کیا ہے؟ ما یتوجہ بالانسان. جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی پہلی نظر اس کے چہرے کے جس حصے پر جا کر لگتی ہے وہ چہرہ کہلاتا ہے. یہ ایک نارمل سی ڈیفینیشن ہے عربی ہم، لیکن اب اس کی شرعی ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں. شرعی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اگر اپنے سر پر ہاتھ لگائیں تو نارملی جہاں سے عموماً انسان کے بال شروع ہوتے ہیں، عموماً جیسے کسی کو اگر گنج پن کی بیماری ہے یا کوئی بڑھاپے کی وجہ سے اس کے بال اڑ گئے تو وہ ایک الگ ہے، لیکن جہاں سے عموماً بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر لمبائی میں نیچے اگر آپ اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ لگائیں تو آپ کو ایک ہڈی نظر آئے گی. یہ جو ہڈی ہے سخت ہڈی، یہ آپ کے چہرے کا حصہ ہے. جیسے ہی ہڈی ختم ہوگی تو نرم گوشت شروع ہوگا. یہ نرم گوشت آپ کے چہرے کا حصہ نہیں ہے. یہاں سے آپ کا لمبائی میں سر شروع ہوتا ہے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر آپ کی تھوڑی کے نیچے تک جہاں تک یہ سخت ہڈی آپ کو نظر آئے گی، یہ ہو گیا لمبائی. ٹھیک ہے، اب آپ سب اپنی اس تھوڑی پر ہاتھ لگائیں گے نا، اگر ہڈی پر ذرا محسوس کریں سب نیچے کی طرف. اب دیکھیں یہ جو ہڈی ہے بیسیکلی یہ گھوم کر آئے گی سائڈ سے آپ کے کان کی طرف، پھر اوپر آ جائے گی. یہ بیسیکلی آپ کا اس کو کہتے ہیں اسکیلیٹن ہے نا، جس کو کیا کہتے ہیں کھوپڑی کہتے ہیں. یہ بیسیکلی سارا کھوپڑی کے حصے میں آتا ہے. تو یہ جو بیسیکلی آپ کا جو یہ ہڈی ہے یہ گھوم کر آتی ہے کان کے اوپر تک، اور کان پہ آپ دیکھیں گے نا کان کے نیچے، کان کی لاک کے نیچے آپ کو یہ ہڈی گھومتی ہوئی محسوس ہوگی. تو بیسیکلی یہاں سے یہ ہڈی پوری گولائی کے اندر کان سے پہلے تک کا سارا حصہ، اس کے اوپر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں بالوں والا حصہ، مطلب بالوں کے نیچے حصہ سارا، اس سارا گولائی میں آپ کا چہرہ ہے. ٹھیک ہے، لمبائی میں تھوڑی کے نیچے تک جہاں سے عموماً بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور پھر گولائی میں یہ ہڈی تو آپ لیتے ہوئے آئیں، یہ پورا گولائی میں آپ کا چہرہ ہے. کان اس کے اندر شامل نہیں ہے. کان اس کے اندر شامل نہیں ہے. کان آپ کے چہرے کا حصہ نہیں ہے. اب اگر کان آپ کے چہرے کا حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب وضو میں اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. جو بھی آپ کے چہرے کا حصہ ہے اس کو وضو میں دھونا ضروری ہے. اب وضو میں آپ کا یہ پورا چہرہ آ گیا، آپ کی آنکھیں آ گئی، آپ کی ناک آ گئے، آپ کے ہونٹوں کا جو ظاہری حصہ ہے وہ آ گیا. اب اگر کسی نے وضو کرتے کرتے چہرہ دھوتے اپنے ہونٹوں کو زور سے دبا لیا اور آپ کے جو ہونٹوں کا ظاہری حصہ تھا وہ اندر چلا گیا اور چھپ گیا، اور اس نے ہونٹوں کو دبا کر اور منہ دھویا، بتائیے کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟
نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو چہرے کا ظاہری حصہ تھا ہونٹوں کی صورت میں وہ اب اندر چلا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز، جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں. تو یہ جو آنکھوں کا بال ہے، بال جو آنکھوں کا جو گولا ہے جس میں کالا اور سفید حصہ ہوتا ہے، یہ بیسیکلی چہرے کا حصہ نہیں ہے. یہ چہرے کا حصہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ کبھی اپنا منہ دھو کر دیکھیے. آپ بیسن پر جائیے، وضو خانے پر بھی جائیے. آپ جب بھی چلوں میں پانی لیں گے اور اپنے چہرے پر ڈالنے کی کوشش کریں گے، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں پانی ڈالتے وقت آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی. آپ کبھی بھی آنکھیں کھلی رکھ کر چہرہ دھو ہی نہیں سکتے. یہ بڑا نیچرل سا ایک مسئلہ ہے، بڑا نیچرل سا معاملہ ہے، قدرتی معاملہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آنکھ کا اندر کی پتلی ہے، ہماری آنکھ کا جو بال ہے وہ چہرے کا حصہ نہیں، لیکن آنکھ بند کرنے کے بعد یہ جو ہماری آئی لڈ کے اوپر کا حصہ ہے، یعنی ہماری پلکوں کے اوپر کا حصہ، یہ چہرے کا حصہ ہے. یہ دھل جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ بات؟ یعنی جب آنکھیں بند ہو اور جو ہماری پلکوں کا اوپر کا حصہ ہمیں نظر آتا ہے، یہ دھل جانا وضو کے اندر ضروری ہے. یہ ہے پورا چہرہ. دوسرا فرض ہے ہمارے پاس دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. اب ہاتھ میں آپ کے انگلیوں کے پوروں سے لے کر کونیوں تک، اگر آپ اپنی کونی پر ہاتھ لگائیں گے تو بیسیکلی کونی ایک جوائنٹ کا نام ہے، ایک جوڑ کا نام ہے. اور زیادہ تر جو ہمارے جسم میں جوڑ ہے نا، یہ بال کی صورت میں ہوتے ہیں، گول ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنے جوڑ کو ہاتھ لگائیں گے نا، یہ جوڑ آپ کو گول سا محسوس ہوگا. یہ پورا جوڑ دھل جانا، یہ پورا جوڑ دھل جانا یہ ہاتھ کے اندر ضروری ہے. یعنی جب ہاتھ دھوئے جائیں گے تو ہاتھ دھوتے وقت آپ کی انگلیوں کے پوروں سے لے کر آپ کی کونیوں تک آپ کے ہاتھوں کا دھل جانا ضروری ہے. عام طور پر جب ہم وضو کرتے ہیں تو نل کے نیچے اپنا ہاتھ لے جاتے ہیں. نل کے نیچے اپنا ہاتھ لے جانے کے بعد جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کے نیچے کا حصہ تھوڑا خشک رہ جاتا ہے. تو ہمیں ہاتھوں کو اوپر کر کے دیکھ لینا ضروری ہے. اگر ہاتھ خشک رہا ہوا ہے تو ہمیں اس پر بھی پانی ڈالنا یہ ضروری ہے. اگر ہم یہاں پر خشک رہنے دیں گے، دھوئیں گے نہیں صحیح طرح ہاتھ کو، تو ہمارا ہاتھ نہیں دھلے گا. جب ہاتھ نہیں دھلے گا تو غسل کا فرض ادا نہیں ہوگا، وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا. اور جب وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی. اس لیے ہاتھ دھوتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نیچے سے ہاتھ خشک نہ رہ جائے. تیسرا ہمارا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کہتے ہیں 25%. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص ریشو کے اندر بنایا ہے، ایک خاص، جس کو کہتے ہیں باڈی، ایک خاص طریقہ کار سے بنایا ہے. اور یہ قدرتی بات ہے کہ یہ جو آپ کا پورا ہاتھ ہے، انگلی سے لے کر آپ کی کلائی کے اوپر تک، یہ ایک قدرتی بات ہے کہ اگر آپ اپنا یہ پورا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیں، کہیں پر آگے رکھ لیں، پیچھے رکھ لیں، سائڈ پہ رکھ لیں، تو یہ قدرتی بات ہے کہ آپ کا یہ جو ہاتھ ہے یہ آپ کے سر کے 25% سے زیادہ حصے کو کور کر لے گا. یہ قدرتی بات ہے کہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بنایا ہے یہ بڑا خاص ریشو کے اندر بنایا ہے. آپ نے بہت کم ایسا دیکھا ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا انسان دیکھا ہو کہ جس کا چہرہ تو ہم عام انسانوں کی طرح ہو لیکن ہاتھ اس کے بڑے بڑے ہو. نہیں ہوتا نا ایسا. یا کوئی عام انسان آپ نے دیکھا ہو جس کے ہاتھ ہماری طرح ہو، چہرہ ایک دم بڑا ہو. نہیں ہو سکتا ایسا. چہرہ سب کا ایک نارمل سائز کا ہے، اوپر نیچے تھوڑا بہت ویریشن ہوتی ہے لیکن چہرہ سب کا نارمل سائز کا ہے، ہاتھ سب کا نارمل سائز کا ہے. تو جس کا جو چہرہ ہے، یہ جو سر ہے، جس کی یہ جو منڈی ہے اور اس کی ہتھیلی ہے، اگر وہ اپنی ہتھیلی اپنے سر کے کسی بھی حصے پر رکھے گا تو وہ 25% سے زیادہ حصے کو کور کر جائے گی. اب مسح کرنے میں ہم جب وضو کرتے ہیں، اگر آپ نے ہاتھ کو گیلا کیا، ہاتھ کو گیلا کرنے کے بعد اپنے سر پر رکھ لیا تو آپ کا مسح ادا ہو گیا. یہ جو ہم پورا مسح کرتے ہیں نا کہ پورے سر کو ہاتھ پھیرتے ہیں، پورے سر کو گیلا کرتے ہیں یا اپنا گیلا ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر کانوں کا خلال کرتے ہیں، کانوں کے پیچھے انگوٹھا ڈالتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں، یہ سب یا تو سنت ہے یا مستحب ہے، فرض نہیں ہے. یہ آپ کرتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو اس میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا. فرض کیا ہے کہ آپ اپنا ایک ہاتھ گیلا کر کے ایک مرتبہ سر پہ یوں رکھ لیں، آپ کا مسح ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ بھی نوٹ کریں کہ پہلا، دوسرا فرض اور چوتھا فرض، ان دونوں میں میں نے لکھا ہے دھونا،
اور تیسرے فرض میں لکھا ہے میں نے مسح کرنا۔ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حصے سے، ہر بال سے، ہر روئے سے، ہر رونگٹے سے کم از کم 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں۔ دھونے کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں، یہ دھونے کی ڈیفینیشن ہے۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر وضو کرنے گئے، آپ سردیوں کے دن تھے، بڑی ٹھنڈ ہو رہی تھی، آپ نے نل کھولا، نل کھولنے کے بعد ہاتھ کو گیلا کیا اور گیلا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیا، تو یہ دھونے کے اندر نہیں آئے گا۔ یہ مسح کرنا تو کہلائے گا، لیکن یہ دھونے کے اندر نہیں آئے گا۔ اور وضو کے اندر دھونا فرض ہے، مسح کرنا چہرے کا یہ فرض نہیں ہے، چہرے کو دھونا پڑتا ہے۔ ہاں، سر کا مسح کرنا ہے، تو آپ اگر اپنے گیلے ہاتھ کو سر پر رکھ لیں گے تو یہ مسح ہو گیا، پورے سر کو نل کے نیچے دے کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دھونا وضو میں فرض نہیں ہے، وضو میں صرف مسح کرنا سر کا یہ ضروری ہے۔ چوتھا فرض ہے ہمارے پاس دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ جو ہمارے ٹخنے ہیں نا، اینکل، یہ بھی آپ ہاتھ لگائیں گے تو یہ بھی ایک گولے کی صورت میں بال ہے، جوائنٹ ہے، تو یہ پورا جوائنٹ جو ہے یہ دھل جانا ضروری ہے۔ اوپر پنڈلی تک اگر آپ دھونا چاہیں تو دھو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اینکل کا، ٹخنوں کا پورا دھل جانا یہ ضروری ہے۔ اس میں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کے بیچ میں عموماً انگلی سے خلال کیا جاتا ہے۔ یہ خلال کرنا سنت ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ فرض نہیں۔ ہاں، لیکن پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا پاؤں نہیں دھلے گا۔ جب پاؤں نہیں دھلے گا تو وضو ادا نہیں ہوگا، جب وضو ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ یہ شرعی مسائل آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر ان چاروں کو بیان کرنے کے بعد ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس وضو کے 4 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں وضو کے؟ 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا ہے چہرہ دھونا۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ دوسرا کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ دوسرا کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تیسرا کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا کیا ہے؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ چوتھا کیا ہے؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ الحمدللہ ہمارے وضو کا جو ایک فرائض کا معاملہ تھا وہ ہم نے سماعت کر لیا۔ اب جو ہمارا نارمل طریقہ ہے جس میں ہم وضو کرتے ہیں، پہلے ہم کلی کرتے ہیں، کلی کرنے کے بعد مسواک کرتے ہیں، مسواک کے بعد ناک میں پانی ہم ڈالتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں، پھر ہاتھ دھوتے ہیں، پھر مسح کرتے ہیں، پھر پاؤں دھوتے ہیں۔ مسح کے اندر بھی ہم کانوں کا خلال کرتے ہیں، گردن پہ ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو وضو کے شروع میں جو ہم نے کلی کی، ناک پہ پانی چڑھایا، مسواک کی، یہ تینوں عمل جو ہیں یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اب فرض اور سنت میں فرق سمجھیے۔ ایک ہے فرض اور ایک ہے سنت، اور اس کے بیچ میں ایک آتا ہے واجب۔ یہ واجب ہم انشاءاللہ نماز میں پڑھیں گے۔ وضو کے اندر کوئی واجب نہیں ہے، وضو کے اندر یا فرض ہے یا ڈائریکٹ سنت ہے، واجب کوئی نہیں ہے۔ یہ واجب جو ہے یہ نماز اس میں آئے، نماز کے معاملات میں آئے گا، انشاءاللہ میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کیا تو وہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں وہ مکمل نہیں ہوگی، وہ ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کچھ کام ہوتے ہیں سنت، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کے 4 فرض کیا ہے؟ یہ سنت، وہ فرض ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اگر آپ ظہر کی 4 رکعت نہیں پڑھیں گے فرض والی تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ظہر کی 4 فرض سے پہلے کیا ہے؟ 4 سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے آپ کی نماز قضا ہو گئی کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو جب آپ قضا کریں گے تو آپ صرف فرض ادا کریں گے، آپ کو سنتیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل میں ادا کس کو کرنا ہے؟ ہمیں فرض کو ادا کرنا ہے۔ جو سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ، اس میں ہمیں رعایت ہوتی ہے۔ نمازوں کے معاملے میں سنت مؤکدہ میں رعایت نہیں ہے، لیکن سنت غیر مؤکدہ میں ہمیں رعایت ہے۔ وضو کے معاملے میں جو بھی سنتیں ہیں اس میں ہمیں رعایت ہے، ہم چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں۔ لیکن وضو کے معاملے میں سنت کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا، یعنی ایک شخص ہے جس نے وضو کرتے وقت کلی کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا، وہ کلی کرتا ہی نہیں ہے، یہ ناک پہ پانی چڑھانا اس نے چھوڑ دیا، ناک پہ پانی چڑھاتا ہی نہیں ہے، تو اس چیز کی عادت بنا لینا یہ جائز نہیں ہے، اور بعض اوقات اس کا گناہ بھی ملتا ہے۔ تو عادت نہیں بنائے، ہاں کبھی کر لیا کبھی نہیں کر لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نماز کے لیے فجر میں اٹھے اور آپ نے گھڑی دیکھی تو یا وقت دیکھا موبائل پہ تو صرف 4 منٹ رہ گئے تھے نماز کا وقت ختم ہونے کا۔ اب اگر آپ اس میں واش روم جاتے اور پورا وضو کرتے تو ہو سکتا ہے آپ کا 1-آدھا منٹ اور ضائع ہو جاتا۔ تو ایسی صورت میں آپ صرف فرض ادا کریں اور نماز ادا کر لیں تاکہ آپ کی جو نماز ہے وہ بچ جائے، کیونکہ اصل میں نے پہلے بھی کیا بتایا، اصل کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہم بیسیکلی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، تو ہمیں نماز بچانا زیادہ ضروری ہے۔ وضو میں جو فرائض ہے صرف وہ ادا کر لیں، سنت ادا نہ بھی کریں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے سماعت کر لیا وضو۔ اب لگے ہاتھوں آپ یہ بھی سماعت کر لیں کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کون سے وہ معاملات ہوتے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا ہے وضو کے معاملے میں، وہ ایک شرعی قاعدہ ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ عربی ایک میں نے قول لکھا ہے، یہ لکھا ہوا ہے ما یخرج من السبیلین۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں، مرد کے جسم میں 2 شرمگاہیں رکھی ہیں۔ ما یخرج من السبیلین کا معنی ہے کہ دونوں شرمگاہوں سے کچھ بھی نکلے وہ آپ کا وضو توڑ دے گا، ٹھیک ہے، چاہے آگے کے مقام سے ہو چاہے پیچھے کے مقام سے ہو۔ جو بھی ان دونوں مقامات سے چیز نکلے، چاہے وہ لیکوڈ فارم میں ہو چاہے وہ سالڈ فارم میں، وہ آپ کے وضو کو توڑ دے گی، ٹھیک ہے، سوائے ایک چیز کے۔ بعض اوقات آگے کے مقام سے بھی ہوا کا اخراج ہوتا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہو کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آگے کے مقام سے کچھ قطرے نکل رہے ہیں، لیکن جب آپ چیک کرتے ہیں تو وہ قطرے نہیں ہوتے۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو آگے کا مقام ہے مردوں کا، وہ کبھی آپ نے گھر کے اندر کوئی لوشن کی خالی بوتل دیکھی ہو تو جب آپ اس کو دباتے ہیں، خالی بوتل جب آپ اس کو دباتے ہیں اس میں سے ہوا نکلتی ہے، جب اس کو چھوڑتے ہیں تو بوتل ٹھیک ہوتی ہے اور واپس اپنے اندر ہوا کو لیتی ہے۔ تو ہمارے جو آگے کا مقام ہے یہ ایک نالی کی صورت میں، یہ جب نالی دبتی ہے تو اس میں ہوا نکلتی ہے، اور جب یہ نالی واپس کھلتی ہے تو اس کے اندر ہوا جاتی ہے۔ جب ہوا نکلتی ہے اور جاتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ قطرے نکل رہے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ آگے کے مقام سے کچھ بھی نکلے وہ آپ کے وضو کو توڑ دیتا ہے، اور پیچھے کے مقام سے کچھ بھی نکلے وہ آپ کے وضو کو توڑ دے گا۔ ایک تو آپ نے یہ سمجھ لیا۔ دوسرا اس کا پہلا یہ شرط، پہلا یہ کنڈیشن، دوسری چیز وہ ہے آپ کے پورے جسم میں سے، آپ کے پورے جسم میں سے کچھ چیزیں ایسی نکلتی ہیں کہ جو کہ آپ کے وضو کو توڑ دیتی ہیں، جیسے خون کہیں سے بھی نکلے آپ کے جسم میں سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پیپ کہیں سے بھی نکلے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بیماری کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا ہے، جسے آشوب چشم کہا جاتا ہے، تو جب آشوب چشم ہوتا ہے، آنکھوں کا انفیکشن ہوتا ہے تو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، یہ آنکھوں سے پانی نکلنا بھی آپ کے وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ جل گیا، آپ جانتے ہیں کہ جب ہاتھ جلتا ہے تو ہاتھ جلنے کے بعد جسم پہ ایک چھالا بناتا ہے جس پہ پانی جمع ہو جاتا ہے۔ یہ جو پانی ہے، جب یہ پانی آپ کے جسم سے نکلے گا تو نکلتے ہی آپ کے وضو کو توڑ دے گا، ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ اچھا، یہ جو پہلی شرط میں نے آپ کو بتائی، یہاں سے جو بھی چیز نکلے یہ آپ کے وضو کو توڑ دے گی۔ بعض صورتوں میں تو غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، ورنہ نارملی آپ کے وضو کو توڑ دے گی۔ دوسرا، ما یخرج من السبیلین، آگے اور پیچھے کی شرمگاہ سے جو بھی نکلے وہ ناپاک ہے، وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اس کے علاوہ پورے جسم میں سے جو چیزیں میں نے بھی آپ کو بتائی، اس میں کچھ چیزیں پاک ہیں اور کچھ چیزیں ناپاک ہیں۔ جیسے آپ کے جسم میں سے کہیں سے خون نکلا تو خون کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ جب ناپاک چیز آپ کے جسم سے نکلی، اس کے آپ کے وضو کو توڑ دیا۔ پیپ ناپاک ہے، آپ کے جسم سے نکلا، اس نے آپ کے وضو کو توڑ دیا۔ بیماری کا پانی، چاہے آشوب چشم کی صورت میں آنکھ سے ہو یا چاہے چھالے کی صورت میں کہ جسم کے کسی بھی حصے سے ہو، جب وہ آپ کے جسم سے نکلے گا تو آپ کے وضو کو توڑ دے گا، اور وہ خود کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اب آپ کے جسم سے یا آپ کی آنکھوں سے آنسو کا پانی بھی نکلتا ہے، تو آنسو کا پانی ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے، اور اس سے آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ رونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ آپ کے منہ سے تھوک نکلتا ہے، تھوک نکلتا ہے نا، ہم تھوک پھینکتے ہیں، تو تھوکنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور جب وضو نہیں ٹوٹتا تو اس کا مطلب آپ کا تھوک جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے،
یعنی اگر کسی کے جسم پر، کسی کے کپڑوں پر یا جسم پر تھوک لگ جائے کسی کا تو تھوک ناپاک نہیں ہے. اس سے گھن آتی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر آپ کے ہاتھ پہ تھوک لگ جائے یہ گھن والا معاملہ ہے، اس سے آپ کو گھن آئے گی، لیکن یہ ناپاک نہیں ہے، مطلب آپ کے کپڑوں کو ناپاک نہیں کرے گا. کلیئر ہے سب کو؟ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو بلغم آتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو بلغم آتا ہے تو بلغم کے نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اور جب وضو نہیں ٹوٹتا تو بلغم بھی ناپاک نہیں ہے. دیکھیں، گھن آنا ایک الگ چیز ہے اور ناپاک ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو وہ ناپاک نہیں ہے، ہاں اس سے گھن آتی ہے، آپ اس کو ضرور صاف کر لیں، لیکن وہ ناپاک نہیں ہے. فار اینی ریزن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اس کو صاف نہیں کر سکتے، تو آپ اپنی نماز ادا کر لیں تو آپ کی نماز ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سمجھ لیا ما یخرج من السبیلین. اور دوسرا ہے ہمارے پاس جسم سے نکلنے والی ناپاکیاں. اچھا، اب اس کے علاوہ جسم سے ایک اور چیز نکلتی ہے جو ناپاک ہے، وہ ہے الٹی. وہ کیا ہے؟ الٹی، قے ہونا. اگر آپ کو قے ہوگی، الٹی ہوگی، تو الٹی ہونے سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور جب آپ نے واپس یہ قاعدہ سمجھ لیا کہ اگر کوئی چیز جسم سے ایسی نکل رہی ہے جو ناپاک ہے، آپ کے وضو کو توڑ رہی ہے، تو وہ وضو بھی توڑ رہی ہے اور خود بھی ناپاک ہے. تو جب الٹی آپ کر رہے ہیں تو الٹی آنے سے آپ کا وضو بھی ٹوٹ رہا ہے، اور الٹی بذات خود ناپاک بھی ہے. اگر آپ کے کپڑوں پر لگ گئی تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بات؟ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کو ناپاکی سمجھائی کہ جو چیزیں جسم سے نکل رہی ہیں وہ ناپاک ہیں، اب ضروری نہیں کہ یہ آپ کے جسم سے نکلے. اگر کسی اور کے جسم کا خون آپ کے کپڑوں پر لگ گیا تو آپ کا وضو تو نہیں ٹوٹا، ویسے آپ کا وضو ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کا وضو کب ٹوٹے گا؟ جب آپ کے جسم سے خون نکلے. صحیح ہے. اب آپ کا وضو ہے، آپ کے جسم سے خون نہیں نکلا، لیکن کسی اور کے جسم سے خون نکلا اور آپ کے کپڑوں پر لگ گیا، تو آپ کا وضو تو ہے لیکن آپ کے کپڑے خون لگنے کی وجہ سے ناپاک ہو گئے. سمجھ آئی بات؟ تو ناپاکی ایک الگ چیز ہے، اور آپ کے جسم سے ناپاکی کا نکلنا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی ناپاکی آپ کے کپڑوں پر لگی ہو، آپ کے جسم پر لگی ہو، آپ کی نماز کی جگہ پر لگی ہو، تو وہ اس کو ہم اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ ناپاک ہے یا ناپاک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دو مسائل آپ نے سمجھ لیے کہ جو آگے کے پیچھے کے مقام سے نکلے وہ سب ناپاک ہے. جسم سے بہت ساری چیزیں ایسی نکلتی ہیں جو ناپاک ہوتی ہیں، جس میں آپ نے یہ ساری لسٹ سن لی. اس میں آخری میں آپ نے الٹی کو سمجھ لیا. تیسری ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کے جسم سے کچھ نکلتا نہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان دونوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، ان دونوں شرائط میں، کہ جسم سے کچھ نہ کچھ چیز نکل رہی ہے جو آپ کے وضو کو توڑ رہی ہے. لیکن تیسری چیز ایسی ہے کہ جس میں جسم سے آپ کے کچھ بھی نہیں نکلتا، اس کے باوجود بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا ہے؟ سونا. اگر کوئی سو جائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. سونے کی صورت میں جسم سے چاہے کچھ نکلے چاہے کچھ نہ نکلے، لیکن وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں مین ہیں جس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر یہ تین ہم قاعدوں کو یاد رکھ لیں گے، مسائل کو یاد رکھ لیں گے، تو ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے وضو سمجھ لیا تو آپ سمجھ لیں وضو کے فرض ہو گئے، اور وضو تین چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ ہم نے سمجھ لیا. جب یہ چیزیں ہمارے پاس لاحق ہو جائیں گی ہم پر، تو ان تینوں چیزوں کے ہونے کی صورت میں ہمیں وضو واپس کرنا پڑے گا تاکہ ہم نماز واپس صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. اب میں آپ کو غسل سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اور یہ جو نشست ہماری چل رہی ہے اس کا ٹائم کب تک ہم نے سوچا ہے؟ 40 منٹ. 40 منٹ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم نے 1:45 بجے نشست شروع کی تو 2:15 بجے ہم نے ختم کرنی ہے. اب ہم کوشش کریں گے کہ میں آپ کو غسل جلدی جلدی سمجھا دوں، اور اس کے بعد وضو اور غسل کے بارے میں اگر کوئی مسائل ہوں گے، سوال ہوں گے آپ کے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ابھی لائیو آپ سے سوال لے لیں گے اور آپ کو لائیو اس کے انشاءاللہ تعالیٰ جوابات دے دیں گے. اب غسل سمجھ لیجیے. سب سے پہلا ہے کلی یا غرارے کرنا. سب سے پہلا کیا ہے؟ کلی غرارے کرنا. یہ ہے غسل کا پہلا فرض. دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا. دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا. ہو سکے تو میرے ساتھ ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیجیے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ باتیں آ جائیں. سب سے پہلا ہے کلی غرارے کرنا. سب سے پہلا کیا ہے؟ کلی غرارے کرنا. دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا. دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا. تیسرا فرض ہے
تمام ظاہری جسم پر پانی بہانا. تیسرا فرض کیا ہے؟ تمام ظاہری جسم پر پانی بہانا. یہ 3 فرض ہیں غسل کے. سب سے پہلا ہے کلی غرارے کرنا. کلی آپ جانتے ہیں بہت نارمل سی چیز ہے، کلی کی جاتی ہے، لیکن غسل کے اندر غرارے کرنا فرض ہے. غسل کے اندر غرارے کرنا فرض ہے. صرف ایک حالت ایسی ہے جس میں آپ غرارے نہیں کریں گے، اور وہ ہے روزے کی حالت. اگر روزے میں آپ پر غسل فرض ہو گیا اور آپ کو غسل کرنا ہے تو روزے کی حالت میں آپ صرف کلی کریں گے، غرارے نہیں کریں گے. اور جب آپ افطار کر لیں گے، روزہ کھول لیں گے، اس کے بعد آپ غرارے کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو روزے کی حالت میں غرارے نہیں کرنے. اس کے علاوہ جب بھی آپ غسل کریں گے، فرض والا غسل کریں گے، تو آپ کو غرارے کرنا ضروری ہے. کلی بھی کریں گے اور غرارے بھی کریں گے. دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا. دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا. چڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ڈالنا، ہم نارملی جو وضو میں ڈالتے ہیں تو ناک میں پانی ڈالتے ہیں. لیکن بعض اوقات آپ نے نہاتے ہوئے کبھی یہ محسوس کیا ہو کہ آپ کو ایسا لگا ہو کہ آپ کے دماغ پر پانی چڑھ گیا ہے. بیسکلی دماغ پر پانی نہیں چڑھتا، ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو نرم ہڈی ہے اس سے اوپر پانی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کا اتنا زبردست سسٹم بنایا ہے کہ آپ سمندر کے اندر چلے جائیں، سوئمنگ پول کے اندر چلے جائیں، یہ ناک ہر وقت کھلی رہتی ہے نا، بند تو نہیں ہوتی. اس ناک کا جو سوراخ ہے، سوراخ کبھی بند ہوتا ہے؟ نزلے کی وجہ سے اندر سے ناک بھلے بند ہو جائے، لیکن آپ کی جو سوراخ ہے یہ کبھی بند نہیں ہوتے. آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آپ کے منہ بند ہو جاتے ہیں، لیکن ناک اور کان یہ 2 سوراخ ایسے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے. اچھا، اب جب یہ بند نہیں ہوتے تو جب آپ سمندر کے اندر جائیں گے یا سوئمنگ پول میں جائیں گے تو اس کے اندر پانی تو جائے گا. پانی کو جانے سے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ایسا زبردست پردہ رکھا ہے، ایک ایسا بلاک رکھا ہے کہ اس سے آگے قدرتی پانی جاتا ہی نہیں. اس سے آگے قدرتی پانی جاتا ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا. ہاں، پانی آگے کب جائے گا؟ جب آپ سانس لیں گے، انہیل کریں گے. جب آپ انہیل کریں گے، سانس لیں گے، تو سانس لیتے ہی پانی اندر جائے گا، ورنہ پانی نہیں جائے گا، وہیں پر رکا رہے گا. اچھا، اب ہم آتے ہیں واپس ناک میں پانی چڑھانے پر. جب آپ غسل کر رہے ہوں، غسل کرنے کی آپ کو حاجت ہو، تو 2 طریقے ہیں اس میں ناک میں پانی چڑھانے کے. یا تو آپ چلو میں پانی لے کر جھٹکے سے پانی ڈالیں زور سے، تو زور سے پانی ڈالنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات نرم ہڈی تک پانی پہنچ جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چلو میں پانی لیں، پہلے ناک صاف کر لیں، صحیح طریقہ، پھر دوسری مرتبہ چلو میں پانی لیں اور ہلکا سا ناک اندر ڈال کے پانی میں سانس لے لیں. تھوڑا سا کھینچ لیں اوپر سانس، ہلکا سا، زیادہ نہ کھینچیں ورنہ زیادہ پانی اوپر جا سکتا ہے. شروع میں تھوڑا پریکٹس میں ٹائم لگے گا، لیکن 5-6 مرتبہ کے بعد پھر آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. آپ کو اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کتنی سانس لینی ہے کہ میرے دماغ تک، یعنی نرم ہڈی تک پانی چلا جائے. تو آپ ہلکی سی سانس لیں گے تو آپ کا اوپر پانی چلا جائے گا. جب اوپر پانی جائے گا تب جا کے آپ کا یہ فرض ادا ہوگا. اگر آپ پانی اوپر نہیں چڑھائیں گے تو آپ کا ناک میں پانی چڑھانے کا فرض ادا نہیں ہوگا. جب یہ فرض ادا نہیں ہوگا تو غسل بھی نہیں ہوگا. جب غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے یہ سمجھ لینا ضروری ہے. ہاں، بالکل سیم اسی طرح جس طرح کلی یا غرارے کرنے میں نے کہا کہ روزے کی حالت میں ہم غرارے نہیں کریں گے، بالکل سیم اسی طرح جب روزہ ہوگا تو ہم ناک میں پانی نہیں چڑھائیں گے، صرف ناک میں پانی ڈالیں گے. جب ہمارا روزہ ختم ہو جائے گا، یعنی ہم افطار کر لیں گے، تو افطار کے بعد ہم غرارے بھی کریں گے اور ناک میں بھی پانی چڑھائیں گے. جی، گیلا انگلی کر کے ناک میں پانی، مطلب گیلی انگلی ناک میں ڈالنا، ناک کو صحیح طرح صاف کر لینا، یہ سب صاف کرنے کے زمرے میں تو آئے گا. لیکن جو فرض ادا کرنا ہے اس کے لیے سانس لینا تھوڑا سا ضروری ہے. وہ سانس آپ نے لے لیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا. اس کے بعد آپ ناک کو جتنا صاف کرنا چاہیں کریں، کوئی حرج نہیں ہے. انگلی ڈالیں. اس میں اگر کوئی ایسا اکوپمنٹ آگے کے دور میں آ جاتا ہے کہ جو ناک صاف کرنے کے لیے، جیسے کان صاف کرنے کے لیے کاٹن بڈ آتا ہے، اس طرح ناک صاف کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی اکوپمنٹ آتا ہو، ہمیں نہ معلوم، لیکن اگر آتا ہے تو اس کو ڈال کر صفائی کی جا سکتی ہے. شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ انگلی ڈال کر صاف کریں، آپ جس طرح صاف کرنا چاہیں کریں، لیکن جو فرض ہے وہ ادا کرنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تیسرا فرض ہے ہمارے پر تمام ظاہری جسم پر پانی بہانا. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ گیلی انگلی کر کے ناک پر ڈالیں، اس میں ناک میں پانی چڑھتا نہیں ہے. ناک میں پانی چڑھے گا اسی وقت جب آپ تھوڑا سا سانس لیں گے یا جھٹکے سے پانی ڈالیں گے، اور آپ کو فیل ہوگا. وہ جو ایک ہلکی سی فیلنگ آتی ہے نا جب آپ کے دماغ میں پانی چڑھتا ہے یا اوپر پانی چڑھتا ہے، تو آپ کو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے. وہ فیلنگ آنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی چڑھا. اگر آپ گیلی انگلی کر کے ناک میں ڈالتے ہیں اس سے کبھی بھی پانی اوپر نہیں جائے گا. یہ ایک تجربہ ہے، تو اس لیے آپ کو یہ کرنا ضروری ہے. تیسری چیز ہے تمام ظاہری جسم پر پانی بہانا. ظاہری جسم سے کیا مراد ہے؟ ہمارا سارا جسم ظاہری جسم ہے. اس پورے جسم پر پانی بہانا ہے، سوائے 2 جگہوں کے.
دو جگہیں ایسی ہیں جو ظاہری جسم پہ نہیں آتی. کون کون سی؟ سب سے پہلی ہے ہماری آنکھ کے اندر کا حصہ، جو میں نے ابھی آپ کو وضو کے فرض کے وقت بھی سمجھایا کہ جب آپ وضو کرتے ہیں اور چہرے پر پانی ڈالتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب جو آنکھ کے اندر کا جو بال ہے وہ آپ کے ظاہری جسم میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے کان کے اندر کا حصہ. دوسرا کیا ہے؟ ہمارے کان کے جو سوراخ ہے اس کے اندر کا حصہ، وہ بھی ظاہری جسم میں نہیں آتا. اس کا مطلب جب ہم غسل کر رہے ہوں تو ہمیں کان کے اندر پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے. کان کے سوراخ کے اندر پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ ظاہری جسم کے اندر نہیں آتا. آنکھ کی جو پتلی ہے، آنکھ کا جو بال ہے، وہ بھی ظاہری جسم میں نہیں آتا. یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیں، جو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارا وضو ٹوٹتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا جس میں جسم سے ناپاکی نکلنا، اور یہ تو آپ سمجھ گئے جسم سے پانی نکلنا. یہاں پر جسم سے ناپاکی نکلنا، جسم سے ناپاکی نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری جسم سے ناپاکی نکلنا. اگر ظاہری جسم سے ناپاکی نکلے گی تو آپ کا وضو ٹوٹے گا. اور یہاں پر میں نے لکھا تمام ظاہری جسم پر پانی بہانا. اور جب ظاہری جسم پر پانی بہانا میں نے کہا تو میں نے آپ کو دو جگہ ایسی بتائی کہ جو ظاہری جسم میں کاؤنٹ نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو جگہیں یعنی ہماری آنکھ کا بال اور ہماری کان کے سوراخ کا اندر کا حصہ، اگر ان دونوں جگہوں سے ناپاکی نکلے گی اور اندر ہی رہے گی تو آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. یعنی اگر آنکھ کے اندر آپ کو، یعنی یہ جو آنکھ کے اندر کا حصہ، اس میں خون نکلا اور ابھی اندر ہی آنکھ سے باہر نہیں آیا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. سوراخ کے اندر خون نکلا ہے، سوراخ کے اندر خون نکلا ہے، ابھی باہر نہیں آیا، تو جب تک وہ اس سوراخ کے اندر ہے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے ہی باہر آئے گا تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب تمام ظاہری جسم پر پانی بہانا. جسم میں بہت سارے حصے ایسے ہیں کہ جو خود بخود نہیں دھلتے، ہمیں دھونے پڑتے ہیں. خاص طور پر وہاں پانی پہنچانا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے بغل کا نیچے کا حصہ، میں ابھی جس حالت میں کھڑا ہوں، میں اوپر سے شاور کھولوں، جو دیوار والا شاور ہوتا ہے، میں شاور کھولوں اور اس کے نیچے جا کر کھڑا ہوتا ہوں اس طرح جس طرح میں کھڑا ہوں، کیا میرے بغل میں پانی پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک میں اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر صحیح طرح پانی اس پر نہ ڈال لوں، یہاں پر پانی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. تو بغلوں کو دھونا صحیح طریقے سے یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا زیادہ موٹے ہوتے ہیں، تو ان کی جو گردن ہوتی ہے اور اس کی جو چمڑی ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتی ہے موٹاپے کی وجہ سے. تو اگر چمڑی ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی ہو تو اس چمڑی کو ہٹا کر اس کے اندر صحیح طریقے سے پانی پہنچانا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب آگے چلتے ہیں. ہماری ناف بھی جو آپ سمجھیں نا کہ بالکل اس فارمیٹ میں ہوتی ہے کہ ناف میں خود بخود پانی نہیں پہنچتا، تو ناف کے اندر ہمیں صحیح طریقے سے پانی پہنچانا ضروری ہے. اگر آپ لوگ گھروں کے اندر مسلم شاور ہے تو مسلم شاور سے بہت آسان ہے. آپ نے مسلم شاور ہاتھ میں لیا، یہاں پانی ڈال لیا، یہاں پانی ڈال لیا، ناف میں پانی ڈال لیا، بہت آسانی سے غسل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ڈونگے سے نہا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگ سے نہا رہے ہیں، تو پھر آپ کو صحیح طریقے سے مگ کو یہاں ڈالنا بھی ضروری ہے اور یہاں بھی صحیح طریقے سے ایک دو مرتبہ پانی کو صحیح طریقے سے ڈالنا ضروری ہے تاکہ آپ کی ناف کے اندر بھی پانی چلا جائے. اب تھوڑا نیچے آتے ہیں. ٹھیک ہے. بغل کے بعد کی ناف کے بعد تھوڑا نیچے آتے ہیں. ہماری جو آگے کی شرمگاہ اور پیچھے کی شرمگاہ، اس کے جو درمیان کا حصہ ہے نا، اگر ہم اس کو صحیح طرح نہیں دھوئیں گے یا کھڑے جس طرح میں اگر ابھی کھڑا ہو جاؤں شاور کے نیچے، تو ہمارے اس مقام پر بھی میرے خود بخود پانی نہیں پہنچے گا. مجھے صحیح طرح پانی پہنچانا پڑے گا. یا میں بیٹھ کر نہ ہوں، ویسے بزرگوں نے فرمایا کہ بیٹھ کر ہی نہانا چاہیے، یا تو میں بیٹھ کر نہ ہوں اور ڈونگے سے صحیح طرح نیچے پانی ڈالوں تب جا کے پانی پہنچے گا، ورنہ وہ خود بخود وہاں پر پانی نہیں پہنچے گا. پھر جو یہ ہماری سترے ہیں، ران، یہ جو جہاں پر ہمارا ران، جہاں سے ہمارا پاؤں شروع ہوتا ہے، یہ جگہ بھی ایسی ہے کہ اس کو اگر میں صحیح طرح کھول کر پانی نہیں ڈالوں گا تو یہاں پر بھی پانی نہیں پہنچے گا. اس سے تھوڑا نیچے آتے ہیں ہمارے گھٹنے ہیں. گھٹنوں کے نیچے والا حصہ اگر میں بیٹھ کر نہا رہا ہوں اور میری ٹانگ یہ فولڈ ہے تو اس پر بھی پانی نہیں پہنچے گا جب تک میں پاؤں کو صحیح طرح کھول کے نیچے سے پانی نہ ڈالوں. ٹھیک ہے. کسی کے پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، پاؤں میں پھٹن ہے، تو اس پھٹن کے اندر بھی صحیح طرح پانی پہنچانا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو جو ایک نارمل احتیاطی تھی جو ابھی میرے ذہن میں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ تمام ظاہری جسم پر پانی بہانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جگہیں میں نے بتائی جہاں پر خود بخود پانی نہیں پہنچتا وہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے. ایک اور جگہ میں بھول گیا،
گردن سے پہلے آپ کے کان، یہ جو کان ہے نا، کان کی گلیاں، ان گلیوں میں خود بخود پانی نہیں پہنچتا، اس میں ہمیں پہنچانا پڑتا ہے، کیونکہ گلیاں ایسی بنی چھتری کی طرح ہیں، اوپر سے پانی پڑے گا، ادھر سے بہہ جائے گا، ادھر سے بہہ جائے گا، اس کے نیچے پانی نہیں جائے گا۔ تو اس کو نیچے پانی ڈالنے کے لیے یہ جو ہماری کان کی گلیاں ہیں، اس میں بھی ہمیں صحیح طریقے سے پانی پہنچانے کے لیے یا تو مسلم شاور کا استعمال کرنا پڑے گا، اگر ہم مگ سے پانی ڈال رہے ہیں تو مگ کو صحیح طرح 1-2 مرتبہ ڈالنا پڑے گا تاکہ ان گلیوں میں بھی صحیح طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ تو یہ ہم نے آج جو ہے وضو اور غسل کے جو مسائل ہیں وہ سماعت کی۔ اچھا، اب جب میں نے آپ کو وضو پڑھایا تو میں نے آپ کو اس کے 3 طریقے بتائے کہ وضو کب ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ہم نے غسل پڑھا تو ہم غسل میں بھی سمجھ لیتے ہیں غسل کب فرض ہوتا ہے۔ آپ تمام حضرات ماشاءاللہ مرد ہیں، تو آگے کے مقام سے ایک خاص قسم کا لکوڈ نکلتا ہے جسے مادہ منویہ کہا جاتا ہے عربی میں، شرعی اصطلاح میں، اور اس کی تعریف ہے علی وجہ الدفق۔ علی وجہ الدفق کا معنی یہ ہے کہ وہ جو خاص قسم کا لکوڈ ہے وہ ہمیشہ جس کو کہتے ہیں کہ جھٹکے کے ساتھ نکلتا ہے، جھٹکے کے ساتھ اچھل کر نکلتا ہے، یہ اس کی ایک خاص علامت ہے۔ جب وہ سوتے میں نکلے، ٹھیک ہے، یہ ظاہری طور پر نکلے، جاگتے میں نکلے، دونوں صورتوں میں جب وہ آپ کے جسم سے نکلے گا تو آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ آگے کے مقام سے اور بھی بہت سارے لکوڈ نکلتے ہیں، لیکن وہ سارے لکوڈ جو ہیں وہ آپ کے وضو کو توڑیں گے، غسل فرض نہیں کریں گے۔ غسل صرف یہی والا لکوڈ کرے گا جسے منی کہا جاتا ہے، اور یہ اعلیٰ وجہ دفق نکلتا ہے، یہ جھٹکے کے ساتھ نکلتا ہے، تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے اور جھٹکے کے ساتھ تھوڑا اچھل کر نکلتا ہے، یہ اس کی ایک خاص علامت ہے۔ جب یہ نکلے گا تو آپ کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ اور خواتین کے جو معاملات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ جب ان کا جو مہینے کے ایام ہوتے ہیں، مخصوص ایام، جب وہ مخصوص ایام ختم ہوتے ہیں تو ان پر بھی غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ آپ تمام حضرات ماشاءاللہ بزرگ ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں کافی، تو ایک اور مسئلہ میں بتا دوں غسل کے فرض ہونے کا، کہ جب میاں بیوی کا آپس میں قربت کا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو قربت کا معاملہ ہونے سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے اب قربت کا معاملہ ہونے میں چاہے یہ لکوڈ جو ہے منی جو ہے نکلے یا نہ نکلے، قربت کا معاملہ قائم ہو گیا تو قائم ہوتے ہی آپ کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا، دونوں پر، مرد پر بھی فرض ہو جائے گا اور عورت پر بھی فرض ہو جائے گا، یہی شرعی مسئلہ ہے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے میں نے سیدھا باتیں تھیں، موٹی باتیں تھیں، وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ کوئی انسان اگر غیر مسلم ہے، جب وہ اسلام لے کر آئے گا، ایمان لے کر آئے گا، تو ایمان لینے کے بعد بھی اس کے اوپر سب سے پہلے کیا ہوگا؟ غسل فرض ہوگا، کہ اسے غسل کرنا پڑے گا۔ اب یہاں تک ہم آج کی نشست کو روکتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی سوال ہے تو اپنا ہاتھ آپ بلند کر کے مجھ سے سوال کر لیں، تاکہ پھر ہم اس کو کہتے ہیں آج کی نشست کو کلوز کریں۔ تھوڑا سا پلیز، میں سن نہیں پا رہا ہوں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ جو ناپاکی ہے اس کو کہا جاتا ہے نجاست۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نجاست۔ اور نجاست جب کپڑوں پر لگ جائے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے ابھی بیسیکلی جو آپ کا سوال ہے یہ ہماری اگلی نشست کا سوال ہے، ظاہری پاکی کا، ناپاکی کا، ظاہری طہارت کا۔ یہ ہم نے ابھی سے باطنی طہارت پڑھی ہے، اس کا بھی موقع ہمیں ملا نہیں، یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو کور کر لیں گے۔ بہرحال اگر خون نکلا اور آپ کے کپڑوں پر لگا، خون نکلنے سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے وضو کر دیا، لیکن وہ خون جو ہے ابھی آپ کے کپڑوں پر لگا ہوا ہے۔ اب اس کی ایک جس کو کہتے ہیں فارمولہ سمجھ لیجیے۔ خون اگر آپ کے کپڑوں پر لگا تو راؤنڈ میں 1.25 انچ 1.25 انچ راؤنڈ میں، اگر 1.25 انچ سے کم ہے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر خون نکلا اور خون کا جو دھبا ہے یا خون کی جو مقدار ہے وہ 1.25 انچ سے کم ہے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے۔ راؤنڈ میں 1.25 انچ سے کم ہے تو آپ کی نماز ان کپڑوں میں ادا ہو جائے گی۔ اگر 1.25 انچ کے برابر ہے تو آپ کی نماز ادا تو ہو جائے گی، لیکن آپ کو ریپیٹ کرنی پڑے گی۔ اور اگر 1.25 انچ سے زیادہ ہے تو آپ کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی ان کپڑوں میں، ٹھیک ہے؟ یہ 1.25 انچ کا فارمولہ یاد رکھیں کہ اگر 1.25 انچ سے کم ہے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اچھا، اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک ہی دھبا ہو، اگر مختلف جگہوں پر چھوٹے ڈاٹ لگے
تو آپ ازیوم کریں گے، امیجن کریں گے کہ اگر میں یہ چھوٹے چھوٹے دھبوں کو ملاؤں تو کیا یہ 1.25 انچ کے برابر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر 1.25 انچ سے زیادہ ہو گئے تو نماز ادا نہیں ہوگی، 1.25 انچ کے برابر ہے تو ریپیٹ کریں گے، 1.25 انچ سے کم ہے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ نہیں، اگر دھو لیا تو پھر تو کپڑا پاک ہو گیا نا۔ نہیں دیکھیں، اگر آپ کے کپڑے پر 1.25 انچ سے کم خون لگا ہے تو پھر آپ اس کو یوں دھو لیں، نہیں بھی دھوئیں تو نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر 1.25 انچ سے زیادہ لگا ہے تو اگر آپ نے اس کو یوں کر کے دھویا، اب یہ کپڑا پاک نہیں ہوگا بلکہ آپ کو پاک کرنا پڑے گا۔ کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ کے گھر پہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، چاہے خون لگ جائے، چاہے اس پہ کسی اور قسم کی جس کو کہتے ہیں ناپاکی لگ جائے، پیشاب لگ جائے، بچے پیشاب کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، میرے بھی چھوٹا بچہ ہے تو وہ ہوتا ہے گھروں میں معاملہ۔ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے کپڑوں میں سے صحیح طریقے سے ناپاکی کو دور کر لیں۔ آپ نے ناپاکی دور کر لی، خون دھو لیا، جیسے آپ نے کپڑے کو یوں لیا، خون دھو لیا، خون ختم ہو گیا، لیکن ابھی کپڑا ناپاک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کپڑے کو اتاریں گے اور بالٹی میں ڈالیں گے۔ کپڑا بالٹی میں آپ نے ڈال دیا، بالٹی کے اوپر سے آپ نے نل کھول دیا، اب بالٹی بھرے گی بھرے گی بھرے گی، اوپر آئے گی، اس کا پانی اوپر تک آئے گا، تو پھر پانی اوور فلو ہونا شروع ہوگا۔ جب پانی اوور فلو ہونا شروع ہو جائے اس کو اپنے گھر کے اندر کم از کم 15 منٹ تک اوور فلو ہونے دیں، پانی کو بہنے دیں۔ جب 15 منٹ کہہ رہا ہوں، سوری 15 سیکنڈ تک، 15 منٹ بہت زیادہ ہے، ٹینکی خالی ہو جائے گی، ویسے کراچی میں پانی ہے نہیں، 15 سیکنڈ تک آپ اوور فلو ہونے دیں۔ 15 سیکنڈ تک اوور فلو ہونے کے بعد آپ اس کپڑے کو باہر نکال لیں اور سکھا لیں، وہ کپڑا اب پاک ہو چکا ہے۔ کوئی کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی اللہ اکبر پڑھ کے دم کرنے کی ضرورت نہیں، کپڑا اس طریقے سے پاک ہوتا ہے کہ بالٹی میں پانی ڈالیں، پوری پہلے ناپاکی دور کر لیں، ناپاکی دور کرنے کے بعد بالٹی میں ایک مرتبہ پانی ڈالیں، بالٹی سے ایک مرتبہ پانی باہر۔ اچھا، ہمارے گھروں کے اندر آج کل واشنگ مشین یوز ہوتے ہیں، تو واشنگ مشین میں آپ نے کپڑوں کو دھو لیا، ٹھیک ہے، اب واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کے بعد میرے گھر میں یہ سسٹم ہے جو کافی عرصے سے الحمد للہ رائج کیا ان مسائل کو پڑھنے کے بعد، میں زوجہ سے یہ تلقین کرتا ہوں کہ ناپاک کپڑے الگ کریں، پاک کپڑے الگ کریں۔ اب جو ظاہر ہے میرے کپڑے اگر ناپاک ہو جاتے ہیں میں پہلے ہی بولتا ہوں کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، ان کو الگ کریں۔ جو نارمل روزمرہ کے کپڑے وہ ناپاک نہیں ہوتے، تو وہ اپنے کپڑے بھی اور میرے کپڑے بھی جو ناپاک ہوتے ہیں وہ الگ کر لیتی ہیں، اور جو میرا چھوٹا بچہ ہے ظاہر سی بات ہے پیشاب کبھی لیک ہو گئی، کبھی پوٹی لیک ہو گئی، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ صرف ناپاک کپڑے سارے الگ کر لیے، پاک کپڑے الگ کر لیے۔ جو پاک کپڑے وہ واشنگ مشین میں دھو لیے، سکھا لیے، کام ختم۔ جو ناپاک کپڑے ہیں وہ اس کے لیے دوسری مرتبہ مشین چلائیں گے، مشین سے کپڑے صاف ہو گئے، صاف کرنے کے بعد ان سارے کپڑوں کو بالٹی میں ڈالا، نل کھولا، پانی بہا، اس کے بعد وہ کپڑے پاک ہو گئے، آپ سے پاک۔ تو جو ناپاک کپڑے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ شرعی طور پر ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی بیٹا۔ پسینہ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بہت اچھا سوال ہے بچے کا کہ پسینہ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں جو میں نے ابھی بات بتائی نا، جسم سے چیزوں کا نکلنا، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جسم سے نکلتی ہیں لیکن وہ ناپاک نہیں ہوتی، تو پسینہ ناپاک نہیں ہے، آنسو ناپاک نہیں ہے، تھوک ناپاک نہیں ہے، یہ سارے پاک لکوڈس ہیں جو کہ جسم سے نکل جائے تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور وہ چیز ناپاک بھی نہیں ہے۔ اور کسی میرے بھائی کا کوئی سوال؟ جی۔ سونے کی ڈیفینیشن آپ کو میں بتا دوں، آپ فجر کی نماز کے لیے آئے، سحری کے بعد پوری رات جاگے ہوئے تھے، ماشاءاللہ ہفتے کا دن تھا، تو آپ نے کہا پوری رات جاگ کے دوستوں میں تھوڑا ٹائم اپنا اسپینڈ کرتے ہیں، دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں، پھر آپ سحری کی، سحری کے بعد آپ فجر میں آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ فجر کے لیے آ گئے، ابھی 6 بج رہے ہیں اور 6:10 پہ جماعت ہے، آپ نے سنتیں پڑھ لی، اب نیند کا غلبہ ہوگا، اور نیند کا غلبہ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ جب نماز کا انتظار کر رہے ہو تو آپ کی آنکھ لگ جائے۔ سونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے غافل ہو جائے، انسان دنیا سے غافل ہو جائے۔ اب آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کو تو نہیں پتہ لگے گا کہ آپ سوئے نا، کیونکہ انسان غافل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ امام صاحب تلاوت بھی شروع کر چکے ہیں اور نماز شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ اقامت کب ہوئی، تکبیر تحریمہ کب ہوئی اور تلاوت کب شروع ہوئی۔ تلاوت کے درمیان آپ کی آنکھ کھلی، اس کا مطلب آپ غافل ہو کر سو چکے تھے۔ جب آپ غافل ہو کر سو چکے تھے تو بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً جا کر وضو ادا کر لیں، اس کے بعد نماز شروع کریں۔ اور اگر آپ سو چکے تھے، آپ کا سمجھے کہ اقامت کے اشہد اللہ الہ الا اللہ پر آنکھ کھل گئی، تو پھر آپ کا وضو قائم ہے، آپ واپس کھڑے ہو کر نماز شروع کر سکتے ہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دوسری تیسری ہے نا، اللہ اکبر اشہد اللہ الہ، یہ تیسری آواز ہے، اشہد اللہ پہ آنکھ کھل گئی، اس کا مطلب آپ کا جو وضو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے۔ سونے کے معاملات میں تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ کس طریقے سے سوئے تو وضو ٹوٹتا ہے، کس طریقے سے سوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتیاطی طور پر بہتر یہی ہے کہ انسان جب غافل ہو کر سو جائے
تو پھر وضو کر لینے میں ہی عافیت ہے، تاکہ اس کی عبادتوں کے معاملات خراب نہ ہوں۔ اور کوئی سوال کسی میرے بھائی کا؟ ماشاء اللہ، جی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جب آپ غرارے کریں گے نا، کیا چیز نہیں، نزلے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، نزلے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غرارے آپ نے 2 سیکنڈ بھی کر لیے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، غرارے آپ نے 2 سیکنڈ بھی کر لیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اور ہلکا سا سانس لے کے اوپر چڑھا لیا، آپ کو ہلکا سا محسوس ہو گیا، آپ کا ناک میں پانی چڑھانے کا فرض بھی ادا ہو گیا۔ بہت زیادہ چڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بہت زیادہ دیر تک غرارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1-2 سیکنڈ تک بھی غرارے ہو گئے، آپ کا دونوں فرض جو تھے وہ ادا ہو گئے۔ نزلے سے بھی آپ کا جو روزہ ہے وہ نہیں ٹوٹتا، نزلے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، نزلے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، روزہ تو بات کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اور میرے کسی بھائی کا کوئی سوال نہیں؟ کسی کے جسم جو تھوڑا پھنسی ہوتا ہے تو اس سے جو رسوت نکلتی ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صاف کرے تو صاف ہو جاتا ہے، پھر بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا نکلتا رہتا ہے، اس کی مقدار جیسے آپ نے بتائی ہے 1.25 انچ کی جو میں نے مقدار بتائی، یہ کپڑے کے لیے ہے کہ وہ ناپاک ہوا کہ نہیں ہوا، اور اس کپڑے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ جسم سے جو رطوبت نکلتی ہے، کوئی پھوڑا ہو گیا تو اس سے بھلے تھوڑا تھوڑا نکلتا رہے، جب نکلے گا تب آپ کا وضو ٹوٹے گا، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اب یہاں پر ایک نیا مسئلہ جنم لیتا ہے، ایک نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو کہا جاتا ہے شرعی معذور۔ شرعی معذور کون شخص ہوتا ہے کہ جس کے جسم پر کوئی جس کو ایسا زخم ہو کہ جس سے مستقل خون بہے جا رہا ہو، ناپاکی نکل رہی ہو، اور اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہ بچ رہا ہو کہ وہ اپنی نماز کو ادا کر لے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر انسان کے جسم سے کوئی ایسا پھوڑا ہو گیا کہ مستقل اس سے ناپاکی نکل رہی ہے، تو وہ ایک نماز کا پورا وقت جو ہے وہ بار بار وضو کا، مطلب ایک وقت نماز کا جو پورا وقت ہے وہ انتظار کرے گا۔ اگر اس نے صاف کیا، 2 سیکنڈ بھی نہیں گزرے دوبارہ نکل آیا، پھر 4 سیکنڈ نہیں گزرے واپس نکل آیا، پھر 3 سیکنڈ میں واپس نکل آیا، اس کا مطلب ناپاکی نکل رہی ہے، اور ایسی حالت میں آپ وضو کریں گے ہی نہیں، کیونکہ وضو جیسے ہی کریں گے آپ کا وضو پھر ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ انتظار کریں گے، نماز کو آخری وقت تک لے کر جائیں گے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ اب صرف 5 منٹ رہ گئے، اب صرف 5 منٹ رہ گئے یا 4 منٹ رہ گئے، اب اگر میں نے وضو کر کے نماز ادا نہیں کی تو میری نماز نکل جائے گی، تو آپ فوراً وضو کریں اور اسی حالت میں نماز ادا کر لیں، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو شرعی معذور کہا جاتا ہے، اور آگے اس کے مسائل بھی پھر مزید کنٹینیو ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مسائل کلیئر۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ پانی کے بغیر تیمم، پانی کے بغیر جو پاکی حاصل کی جاتی ہے بیسیکلی وہ تیمم ہے، اور تیمم ایک آلٹرنیٹ ہے، تیمم کوئی بیسیکلی خود عبادت نہیں ہے، تیمم صرف ایک آلٹرنیٹ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے پورے علاقے میں آپ کے پانی ختم ہو گیا، اور آپ اگر اگلے 15 منٹ تک پیدل بھی کہیں جائیں تو پیدل جانے کی صورت میں بھی آپ کو پانی کا نام و نشان نہ ملے، تو ایسی صورت میں آپ کو تیمم کرنا ہوتا ہے۔ تیمم کی 4 کنڈیشنز ہیں۔ پہلا، پانی کا نہ ملنا، پانی اگر نہیں مل رہا، بالکل ہی ناپید ہو گیا، جیسے آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا فار اینی ریزن، اور برابر پڑوس کے گھر میں پانی ہے، تو آپ تیمم نہیں کریں گے، بلکہ پڑوس سے پانی لا کر پھر آپ تیمم کریں گے۔ یہاں تک کہ آج کل کے دور میں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، اگر آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، پڑوس کے گھر میں پانی نہیں ہے، لیکن آپ کی 2 قدم پر یا بلڈنگ کے نیچے یا گلی کے کونے پر ایک فلٹر پلانٹ والا بیٹھا ہے جو پانی بیچتا ہے، جو آج کل پانی بیچ رہے ہیں نا، آپ وہاں سے پانی بھر کر لائیں گے، اس سے وضو کریں گے، آپ پھر بھی تیمم نہیں کر سکتے۔ ہاں، پانی بالکل ہی ناپید ہے۔ آپ سمجھ لیجیے کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور ٹرین میں خراب ہو گئی، اللہ نہ کرے، اور آپ کو راستے میں رکنا پڑا، گاڑی میں جا رہے تھے موٹر وے پر، اور ایک دم آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، دور دور تک کوئی پیٹرول اسٹیشن نہیں ہے، دور دور تک کوئی سہارا نہیں ہے، ایسی صورت میں پھر تیمم کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کی نماز کا جو معاملہ ہے وہ خراب نہ ہو۔ پہلا پانی کے ناپید ہونا، دوسری شرط جو ہے وہ ہے اس کی بیمار ہونا۔ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو پانی استعمال نہیں کرنا فار اینی ریزن، اور وہ ڈاکٹر واقعی میں شرعی مسائل کو سمجھتا ہے، شریعت کو سمجھتا ہے، اور اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتے وضو کرنے کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری کنڈیشن ہے۔ تیسری کنڈیشن تیمم، وقت کی تنگی ہونا۔ کیا ہونا؟ وقت کی تنگی۔ آپ فجر میں اٹھیں، آج کل میرے خیال میں 5:45 پہ فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 5:45۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر رمضان کے علاوہ آپ کی آنکھ کھلی 5:42 پر،
کب کھلی؟ 5:42 پر۔ اب 5:42 میں آنکھ کھلی، 5:45 پہ وقت ختم ہے۔ اب آپ واش روم جائیں گے، وضو کریں گے، اور وضو کر کے باہر آئیں گے، نماز شروع کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ 3 منٹ ضائع ہوتا ہے اور آپ کو نماز نہ ملے۔ تو ایسی صورت میں بزرگوں نے فرمایا اگر صرف 3 منٹ ہے، یعنی بالکل مختصر وقت ہے، اب وہیں بستر پر کھڑے ہوں، زمین قریب میں ہے یا دیوار قریب میں ہے، وہیں سے تیمم کریں اور تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کریں، کیونکہ وقت کی تنگی ہے۔ نماز ادا کر لی، وقت ختم ہو گیا، پھر مکروہ وقت ہے، مکروہ وقت ختم ہونے دیں، اس کے بعد واپس وضو کریں اور واپس فجر کی نماز ادا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ تیمم کر کے ایسے ہی نماز پڑھ لینے سے کہ آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی بلکہ ادا کہلائے گی، اور اس کے بعد جب آپ اس کو ریپیٹ کریں گے تو وہ اعادہ کہلائے گا۔ اگر آپ نے نماز کو چھوڑ دیا تو پھر وہ نماز قضا کہلائے گی، وہ ادا نہیں کہلائے گی، اور نماز قضا کرنے کا آپ کو گناہ ملے گا۔ ایسی صورت میں آپ نے تیمم کر کے جب نماز پڑھ لی تو آپ نماز کو قضا کرنے کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو یہ شرعی مسئلہ، یہ ہو گیا تیسری کنڈیشن کہ وقت کی تنگی ہونا۔ اور چوتھی کنڈیشن کہ آپ کسی ایسے مقام پر ہوں کہ جہاں پر آپ ناپاک نہیں رہ سکتے۔ مثال کے طور پر ابھی انشاءاللہ رمضان کا جب اینڈ آئے گا تو مسجد میں معتکفین آئے، اعتکاف کرنے والے ہیں۔ اب کوئی معتکف سویا اور اس پر غسل فرض ہو گیا، انسان ہو جاتے ہیں معاملہ، کوئی معتکف سویا اور اس پر غسل فرض ہو گیا۔ اب معتکف پر لازم ہے کہ وہ اسی وقت جہاں سویا تھا وہیں قریب میں کوئی زمین دیکھے یا کوئی دیوار دیکھے اور اس پر ہاتھ لگائے۔ میں بھی آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، فوراً تیمم کر لے، کیونکہ مسجد کے اندر جنبی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں انسان داخل ہی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ تو معتکف تھا، ایک قدرتی معاملہ ہے، تو وہ فوراً تیمم کرے۔ اب وہ تیمم کرنے کے بعد پھر جائے اور کپڑے نکالے اور غسل کرے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 تیمم کی کنڈیشنز ہیں۔ تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں تیمم کے؟ 3 فرائض۔ سب سے پہلے نیت کرنا، دوسرا ہے ہاتھوں کو زمین پر لگا کر یا مٹی پر لگا کر چہرے کا مسح کرنا، اور ہاتھوں کو مٹی پر لگا کر یا زمین پر لگا کر ہاتھوں کا مسح کرنا۔ یہ تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ اس میں مزید ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا بیان کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو موٹی موٹی جو باتیں تھیں وہ تیمم کی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مزید کسی بھائی کا کوئی سوال یا پوچھ کے انہوں نے پوچھ کے بتا دیں۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے، ویسے آتی بڑی اچھی ہے کرسی پر اونگ، خیر لیکن کرسی پر اونگ آ جائے تو مسئلہ وہی ہے جو میں نے ابھی حضرت کو بتایا۔ غافل ہو کر اگر آپ سو گئے تو آپ کا وضو گیا، اگر غافل ہو کر نہیں سوئے تو پھر آپ کا بھی وضو باقی ہے۔ غافل ہونے سے مطلب کیا ہے کہ آپ کو کسی برابر والے نے اٹھایا، بھائی نماز نہیں پڑھنی کیا، اقامت کھڑی ہو گئی، تلاوت شروع ہو گئی یا اقامت ختم ہو گئی، اس کا مطلب آپ غافل ہو کر سو چکے تھے تو آپ کا وضو ختم ہو چکا۔ اور اگر فوراً آنکھ کھل گئی، اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ آنکھ کھل گئی، آپ کا وضو باقی ہے، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کی نشست یہیں تک موقوف رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرعی مسائل کو سیکھنے کے سمجھنے کے اس مسجد میں جمع ہوں گے، اور اس کے آگے کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔ صلاۃ والسلام کی دعا